نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26۔ یہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ سے خندق کھدوا رہے تھے اور 40 ہاتھ سے مراد ہے یہ 1.5 فٹ، 40 ہاتھ 10 صحابہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دیا تھا۔ اتنے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، مشورہ بھی انہوں نے دیا تھا اور معاملہ بھی انہی کے ساتھ پیش آیا کہ ایک چٹان ایسی آ گئی ہے کہ ان کے جو اصحاب تھے، ساتھی دوسرے، سب نے زور لگایا لیکن وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ پوچھنے کے لیے آئے کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو آپ نے جو خط کھینچا ہے، نبی علیہ السلام نے نشانی لگا کے دی، اس خط سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائیں۔ اب یہ بھی پوچھ رہے تھے صحابہ، اس سے پہلے غزوہ احد ہو چکا تھا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر انداز کھڑے کیے تھے ان سے جو غلطی ہوئی تھی، اجتہادی خطا، اس کا خمیازہ بھگت چکے تھے، تو صحابہ تو اس کو بہت زیادہ سمجھتے تھے، اس کو بڑی اہمیت دیتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے خط سے ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہونا جب تک نبی علیہ السلام خود اجازت نہیں دیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خود تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے خندق میں اور اس پتھر پہ کدال ماری اور وہ پاش ہوا اور چنگاریاں نکلی، روشنی نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایران فتح ہو گیا، فارس فتح ہو گیا۔ پھر آپ نے کدال ماری اور پھر وہ پاش ہوا اور روشنی نکلی۔ آپ نے فرمایا روم فتح ہو گیا، روم کے محلات مجھے دکھائے گئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ماری، آپ نے فرمایا یمن کے محلات مجھے دکھائے گئے ہیں، یمن بھی فتح ہو گیا۔ اب منافقین نے باتیں کرنا شروع کی کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، بھوک کا یہ عالم ہے اور دشمن کا اتنا روب ہے، دشمن سارے عرب والے کافر وہ جمع ہو کے آ گئے تھے، دشمن سر پہ پہنچ چکا ہے اور یہ بچنے کے لیے خندق کھود رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں کہ جناب روم، فارس، یمن، سارے ملک جو ہیں یہ فتح ہوں گے۔ اس وقت کی جو بڑی طاقتیں تھیں سب فتح ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قل، میرا پیغمبر آپ فرمائیے اللہم مالک الملک، اے اللہ تو سارے ملک کا مالک ہے، تو کل کائنات کا مالک ہے، تو شہنشاہ ہے، جسے چاہے گدا کر دے، جسے چاہے بادشاہ کر دے، تو شہنشاہ ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے بادشاہ بنا دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہے گداگر بنا دے، بادشاہی سے اسے ہٹا دے، چھین لے اس سے۔ وتعز من تشاء، جسے چاہے تو عزت دے،
وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ جسے چاہے تو ذلیل کر دے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ تیرے ہی ہاتھ میں خیر۔ شر بھی اللہ کے ہی کے ہاتھ میں کنٹرول میں ہے نا، لیکن شر نہیں کہا، کیونکہ ایک جگہ ایک چیز شر بن رہی ہوتی ہے اور وہی چیز دوسروں کے لیے نفع بن رہی ہوتی ہے، تو نفع ہی نفع ہے، خیر ہی خیر ہے۔ جو ظاہری طور پہ شر نظر آ رہا ہے اس میں بھی اللہ پاک نے کہیں خیر رکھی، اس لیے خیر کہا، بِيَدِكَ الْخَيْرُ خیر تیرے ہاتھ میں ہے، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یقیناً تو ہر چیز پہ قادر ہے، تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ تو دن کو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، گرمیوں کا حصہ سردیوں میں، سردیوں کا حصہ گرمیوں میں، دن کبھی بڑے کبھی چھوٹے، کبھی راتیں بڑی کبھی چھوٹی، یہ اس طرح سے تو کرتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ اور زندہ کو مردہ سے، کہ انڈا مردہ ہے اور اس میں سے چوزا نکلتا ہے زندہ، اور اسی طرح سے کافر مردہ کی طرح ہے اور اس میں سے اللہ پاک ایمان والا نکال دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایمان کے علمبردار، اور باپ ان کا آزر کافر رہا۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور تو میت کو نکالتا ہے زندہ میں سے، جیسے مرغی سے انڈا، اور جیسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک بیٹا کافر رہا، 3 بیٹے مسلمان ہو گئے اور ایک بیٹا کافر رہا، تو زندہ میں سے مردہ، مردہ میں سے زندہ، یہ مثالیں اللہ پاک، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب اور تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کا رزق دیتا ہے۔ بڑے بڑے مال و دولت والے جن کو اللہ پاک نے رزق دیا ہے، صحابہ کا جو مال تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ہزار ہزار اونٹ سامان سے لدے ہوئے جو بندہ دیتا ہے اس کے پاس کتنا مال ہوگا، اتنا مال ہوگا کہ جو بندہ ہزار ہزار اونٹ سامان سے لدے ہوئے دے دے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے جو صحابہ، یہ تاجر صحابہ تھے، اللہ پاک نے ان کی تجارت میں بڑی برکت دی تھی اور بڑے مالدار تھے، بڑے مالدار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دے دے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں، حساب ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا ہماری آمدن کتنی ہو رہی ہے، کوئی پتہ نہیں، اتنا بڑا کاروبار، تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے برکت دے دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے اور سورہ آل عمران کی 2 آیتیں پڑھتا ہے، ایک یہ آیت پیچھے گزری، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، ایک یہ آیت اور ایک یہ آیت قل اللہم مالک الملک، یہ بغیر حساب تک، جہاں تک ابھی میں نے پڑھا ہے۔ جو شخص یہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی رحمت میں لے لیتے ہیں، اور ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ پاک اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی 70 حاجتیں، 70 اس کی جو حاجتیں ہیں وہ پوری فرماتے ہیں۔ بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور یہ 2 آیتیں پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو اتنا نوازتے ہیں۔ تو اس کے بعد آگے
لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء. اس کے بعد آگے ایمان والوں کو یہ بتایا گیا کہ کفار کے ساتھ تمہارا قلبی لگاؤ تعلق ہرگز نہیں ہونا چاہیے. قرآن میں جگہ جگہ یہ کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دلی دوست نہ بناؤ. تو جو یارانہ ہے، دوستانہ ہے، محفلیں ہیں، گپ شپ ہے، یہ کافروں کے ساتھ جائز نہیں ہے. جائز کیا ہے؟ جائز اس حد تک ہے جس حد تک نبی علیہ السلام نے رکھا ہے کہ کافر آ گیا، اس کو دعوت دینی ہے تو اس کا اکرام کر لیا. نبی علیہ السلام نے اس حد تک اس کا اکرام کیا کہ اس کی دعوت اس کو دینی ہے اس کے ساتھ. اور یا اس حد تک کیا ہے کہ حالات بنے ہیں، صحابہ کے حالات بنے ہیں. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ حالات بن گئے تھے کہ کافر کی پناہ میں آتے ہوئے پھر شہر میں داخلہ ہوا تھا. کافروں نے اتنا ستایا تھا. اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر کافروں سے آپ کے شر میں، کافروں کا ہولڈ ہے کسی علاقے میں اور ان کے شر سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی اس حد تک گنجائش ہے کہ آپ پھر ان کے ساتھ تعلق رکھیں گے. وہ ظاہری تعلق ہوگا، دل میں تعلق نہیں ہوگا. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں کچھ کافروں کی ایسی بھی ظاہری طور پر ان کے ساتھ بات چیت کرنا پڑ جاتی تھی اور لحاظ کے ساتھ بندہ گفتگو کرتا ہے، ایک قسم کی عزت ہو گئی تو کرنا پڑ جاتی تھی، لیکن ہمارے دل ان پر لعنت کر رہے ہوتے تھے. تو یہ تو ہے حالت. اور لیکن عمومی حالات میں فرمایا دشمنوں کو، کافروں کو دوست نہ بناؤ. اور دلی دوست کے کون ہے؟ وہ ایمان والے ہیں. اور لین دین کا معاملہ یہودیوں کے ساتھ بھی نبی علیہ السلام نے کیا اور کفار کے ساتھ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ. تو معاملہ تو ہے. تو ایک ہے موالات جسے کہتے ہیں مفسر کہ دلی دوستی، اور ایک ہے مواسات کہ انتہائی غریب کافر تو ہے وہ لیکن غریب سا ہے تو اس کو بھی کبھی صدقہ دے دینا، یہ بھی جائز ہے. اسلام کا یہ چہرہ نہیں ہے، یہ چہرہ اسلام کا نہیں ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ آپ کافروں کے ساتھ قطعی بالکل تعلق نہ رکھیں. دیکھیں یہ وہ کافر ہیں جو آپ کے سامنے برسر پیکار ہیں، یہ وہ کافر ہیں جو آپ کو کبھی معاف نہیں کر رہے، آپ کے دین کو ہدف بنا رہے ہیں. آپ کے ساتھ یہ حدود ایسی، یہ جنگی حالت میں ہے آپ کے ساتھ. چاہے جنگ جو ہے نظریاتی جنگ ہے، جنگ ضروری نہیں ہے کہ وہ جنگ ہو بلکہ نظریاتی جنگ ہے، اور وہ آپ کو ہر وقت وہ اپنے نشانے پہ رکھتے ہیں. ختم نبوت کا مسئلہ آئے تو وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. صحابہ کی عزت و عظمت کا، ناموس کا مسئلہ آئے تو وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ازواج کی حرمت کا مسئلہ آئے تو وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. تو جو ایسے کافر ہیں ان کے ساتھ قطعی طور پر تعلق رکھنا جائز نہیں ہے. جو صحابہ کو بھونکیں، جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہ سمجھیں، صدیق اکبر کو صحابی نہ سمجھیں، نبی علیہ السلام کو آخری نبی نہ سمجھیں، چاہے وہ جو بھی ہو، وہ اپنا نام جو بھی رکھ لے، وہ اپنا نام مسلمان رکھ لے، وہ اپنا نام کوئی بھی رکھ لے، جو بھی اس کا نام ہو. لیکن ہم نے تو نام کی بات نہیں ہے، ہم نے تو دیکھنا ہے کہ اس کے عقائد کیا ہیں، اس کے نظریات کیا ہیں، اس کا عمل کیا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے. تو جو ایسا ہے اس کے ساتھ قطعی طور پر کوئی تعلق رکھنا جائز نہیں ہے. اور دوسرے درجے پہ پھر یہ مواسات کہ جو ایسے کافر نہیں ہیں، بیچارے سے ہیں، وہ غریب غربا بھی ہیں ان میں، اور وہ ایسے کافر بھی نہیں ہیں، ان کا ایسا نظریہ بھی نہیں ہے، تو ان کافروں کے ساتھ ہمدردی کر دینا، کوئی چیز دے دینا، کسی وقت سالن دے دینا یا کچھ چیز دے دینا تو وہ جائز ہے. اور اس کی مثال پہلے زمانے میں ذمی ہوا کرتے تھے، جو ذمی تھے، کافر ذمی تھے، وہ مسلمانوں کے ماتحت ہو کے رہتے تھے، جزیہ دیتے تھے، ٹیکس دیتے تھے. اس حالت کے جو کافر ہوں ان کے ساتھ معاملہ تاکہ اسلام کا جو حسن سلوک والا جو چہرہ ہے
وہ نظر آئے۔ اور اس کے علاوہ باقی معاملات وغیرہ ہو گئے، مدارات ہو گئے، یہ سارا یہ جائز ہے، لیکن موالات جائز نہیں ہے۔ موالات کا معنی کہ جیسے مسلمان کو گلے لگاتا ہے، اس کو ہدیہ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، دوستی کسے کہا جاتا ہے؟ آپ یہ کہیں، لوگوں نے بڑی پچھلے دنوں میں کچھ نوجوان مجھ سے یہ مسئلہ یہاں پوچھتے رہے ہیں، میں نے سمجھایا، لیکن پتہ نہیں جوانوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ بھائی آپ دوستی کسے کہتے ہیں؟ دوستی میں کیا ہوتا ہے؟ دوستی میں محفلیں ہوتی ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے دکھ میں بندہ شریک ہوتا ہے، ایک دوسرے کی خوشی میں بندہ شریک ہوتا ہے، یارانہ اور قلبی تعلق تو اسی کو کہتے ہیں نا۔ تحفے تحائف ہوتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، تو جب آپ ایسے کسی کے ساتھ کر رہے ہو تو اور اس کو دلی دوست آپ نے نہیں بنایا تو اور کیا بنایا ہوا؟ اس لیے اس کو صحیح سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، کہ قطعی طور پر ایمان والے کافروں کو ولی دوست، دلی دوست نہ بنائیں، من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ دیں، ایمان والوں کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے۔ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، جس بندے نے ایسا کام کیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب وہ نہیں جا سکتا۔ فلیس من اللہ فی شیء، اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ پاک کو پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ الا، ہاں یہ بات ہے، اس کا استثناء کیا گیا، ان تتقوا منہم تقا، کہ آپ بچنا چاہتے ہیں کچھ حالات میں ان سے، آپ ان سے بچنا چاہتے ہیں، ان کے شر سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو کسی، ظاہر ہے مسلمان تو مختلف ممالک میں رہیں گے نا، اور ہر جگہ مسلمانوں کے حالات ایک جیسے نہیں ہوں گے، تو کئی جگہ حالات ایسے ہوں گے کہ مسلمانوں کو کوئی جملہ جو ہے وہ ایسا کہنا پڑے گا جو صرف زبان سے کہہ رہے ہوں گے، دل سے نہیں کہہ رہے ہوں گے۔ جیسے حضرت سمیہ نے جان دے دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر نے جان دے دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بیٹے نے جب اپنے والدین کو دیکھا کہ جان دے گئے، شہید ہو گئے، تو وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور ڈر گئے، اور انہوں نے کلمہ کفر یا زبان سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں ہوتا بھائی، میں اسلام چھوڑتا ہوں۔ زبان سے کہہ دیا، دل میں ڈرتے، اللہ پاک سے ڈر رہے تھے، دل میں ایمان دل میں تھا، دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے چھوڑ دیا، کافروں نے چھوڑ دیا، دوڑتے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ نبی علیہ السلام، اللہ پاک نے قرآن اتار دیا، صحابی کو جب مسئلہ پیش آیا تو اللہ پاک نے قرآن اتار دیا، الا من اکرہ، جس کو مجبور کر دیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے، اس بندے پہ ایسا فتویٰ نہیں لگتا، اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے کہ اگر کسی کے حالات ایسے ہیں تو پھر وہ ایسے علاقے میں، وہ کوئی اگر تھوڑی نرمی اختیار کرتا ہے، کسی بات میں ہاں ملانی پڑ جاتی ہے اسے، تو یہ اس وقت تک ہے کہ جب تک یہ ان کے شر میں ہیں، ان کے شر سے انہیں خطرہ ہے، اور یہ کوشش کرتے رہیں وہاں سے یا ہجرت کر جائیں یا اپنی طاقت بنائیں یا پھر ہجرت کر جائیں۔ اللہ پاک کی زمین بڑی وسیع ہے۔ فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ کہ اصل کیا ہے؟ اصل تم نے ڈرنا ہے اللہ کے عذاب سے، کہ اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، لہٰذا اللہ پاک ہر چیز کو، تمہارے ہر معاملے کو جانتا ہے، لہذا ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم چھپا لو جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا ظاہر کرو اسے، یا علمہ اللہ، اللہ پاک اسے جانتا ہے، تمہارے ظاہر باہر ہر چیز کو اللہ پاک جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، سب کو جانتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔
یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر نفس جو اس نے عمل کیے تھے خیر ہے جو بھی ہے، فرمایا وہ سامنے دیکھے گا، خیر ہے تو بھی اس کے سامنے آ جائے گی، وما عملت من سوء، اور برائی ہے جو اس نے برے اعمال کیے تھے وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اس وقت یہ خواہش کرے گا کہ ہائے میرے اس نامہ اعمال جو بائیں ہاتھ میں اسے دیا گیا، بائیں ہاتھ میں اسے دیا گیا ہے، یہ کہے گا کہ ہائے کاش اس کے درمیان اور میرے درمیان امدم بعیدہ، لمبی مسافت ہوتی، یہ مجھ تک پہنچتا ہی نہیں۔ اس وقت ڈرے گا اپنے ہی اعمال کی لکھت سے، اپنے اعمال نامے سے ڈرے گا اس وقت۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں کے ساتھ بہت مہربان ہے۔ وہ تو عذاب دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا نا کہ ما یفعل اللہ، اللہ پاک تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، اللہ کو کیا فائدہ ہے تمہیں عذاب، لیکن اللہ نے قانون بنایا، دینا تو ہے، قانون تو بالکل ہے نا، قانون ہے، تو اللہ پاک تمہیں عذاب دے کر کیا چاہتا؟ اگر تم کافر نہ بنو، مسلمان بن جاؤ، تمہیں سمجھایا جا رہا ہے، اگر تم گندے اعمال نہ کرو، نیک اعمال کرو تو اللہ تو بڑا مہربان ہے، تم چھوٹا سا عمل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہت کچھ دے دے گا، بڑا قدردان ہے اور بڑا مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور پھر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔